رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے اگر میرے بندہ اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، یا اتنے گناہ کرے کہ زمین کی تہ تک پہنچ جائے، اور پھر وہ آ کے اپنے کریم رب کے حضور معافی مانگے سچے دل سے، تو اللہ پھر بھی اسے معاف فرما دے گا۔ شرط اتنی ہے کہ تو آتا ہی نہیں، تو معافی مانگتا ہی نہیں، تو پھر بھی لوگوں کو مناتا ہے، اسے مناتا ہی نہیں جسے منانا چاہیے۔ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی، مختلف محکموں میں درخواستیں دیتے ہو، مالک کے حضور دعا ہی نہیں کرتے۔ جس کریم کی بارگاہ میں جانا چاہیے، جہاں سے کرم ہونا ہے، جہاں سے عطائیں ہونی ہے، اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، اپنے کریم کو منانے کی سعی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت پر ہر وقت کامل توجہ، اللہ کے کرم پر ہر وقت توجہ، وہ بخش دے گا، وہ مہربانی کرے گا، وہ عطائیں کرے گا، وہ اپنے بندوں سے درگزر فرمائے گا، یہ شوق ہر وقت طبیعت میں قائم رہنا چاہیے۔ شدید بے سکون، بے چین، مضطرب، الجھے خیالات، سخت بیمار، سخت کمزور، مالی مشکلات کا شکار لوگ، جسمانی بیماریوں سے لڑنے والے لوگ، اور رشتہ داروں اور احباب اور ان کی بے وفائیوں کا شکوہ کرنے والے لوگ، اگر ان ساری تکلیفوں سے نکلنا چاہیں تو حل ایک ہی ہے، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھیں، اپنے کریم مالک کے کرم پر توجہ کریں، اور یہ ذہن بنائیں کہ کتنا بھی بیمار ہو، جب رب شفا دینا چاہے، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، میرے ان بندوں سے فرما دے کیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے فرما دے کہ یہ اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ تھی معافی۔ اور وہ جو میں نے کہا نا، ذرا گردن جھکائے اور پھر پیشانی بھی چوم لے، بلا مثال و بلا تشبیہ آگے فرما ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ اس ہونے والی اس موجودہ غلطی کی ہی بات نہیں، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو مالک یہ ایک دفعہ ہی ہوگا، یہ آج ہی رحمت آئی ہے، یہ کسی ایک مخصوص وقت، ایک مخصوص موقع یا کسی مخصوص تاریخ کے لیے ایسا ہے؟ فرمایا نہیں، انہو هو الغفور الرحیم، اللہ ہے ہی بڑا بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا۔ یہ اس کریم کا ہمیشہ کا طریقہ ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی، معاف کر دیتا ہے۔ اور ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت والے دن اللہ ان لوگوں کو اجر عطا کرے گا نا جن پر دنیا میں مشکلات آتی رہی، تو فرمایا وہ لوگ سوچیں گے کہ یہ تو مشکلات تھوڑی تھی، کاش کبھی زیادہ آ جاتی نا، کاش ہمارے وجود کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے۔ وہ لوگ سوچیں گے، اور وہ بھی سوچیں گے جن پر مشکلات نہیں آئی تھی کہ کاش کبھی ہم بھی اس چکی سے پس کے آتے نا۔ اس سے زیادہ بھی کوئی اجر ہو سکتا ہے کہ رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو مصیبت پہ صبر کر دے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ معیت الہی اس شخص کو نصیب ہو رہی۔ رحمت خداوندی سے کبھی نظر نہ ہٹائیں، رحمت الہی سے کبھی توجہ نہ ہٹیں۔ اپنے دل کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، طبیعت کو سکون میں رکھنے کے لیے رحمت۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ تو دیکھو نا وہ آ گیا ہے، تو فرشتے اپنے مالک کی بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو رب فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس بندے سے پھر غلطی ہو جاتی ہے، وہ پھر عرض کرتا ہے مالک بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو اللہ فرماتا ہے دیکھا نا میرے بندے کو پتا ہے میرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، تو جاؤ گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں تیسری بار پھر غلطی ہو جاتی ہے، یہ پھر آ جاتا ہے، تسی تے میں دسو خا جڑا ترے واری آوے او دا علاج کی ہے؟ اسی کہنے ہیں تو باز آونا، کہنے ہیں کہ نہیں تو نے ٹھیک ہونا، تو نہیں ٹھیک ہو سکتا، تو نے نہیں باز آنا، تیرا علاج ہے، اب جا دوڑ جا، تیرا کوئی حل نہیں۔ حضور فرماتے ہیں 6 بار آ گیا، تیسری بار آ کے کہتا اللہ معاف کر دے، تو اللہ کہتا ہے پتہ نا میرے بندے کو میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا۔
گویا وہ جب جب آتا رہتا ہے رب تب تب اسے معاف فرماتا رہتا ہے. رحمت دا دریا الہی. یہ درویشوں نے جو باتیں کی ہیں بڑی سوچ سمجھ کے کی. رحمت دا دریا الہی ہر دم ہر دم 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 ہر دم وگدا تیرا. بس جے وچوں ایک قطرہ بخشے نا مینوں بھی تے کام بن جاندا ہی. دم دم ہر دم سے بندے کو اللہ کی رحمت ملتی ہے. ہر وقت کرم ہوتا ہے ہر وقت. اس کے لیے تو نہ کسی جگہ کی پابندی ہے نہ وقت کی پابندی ہے نہ یہ ہے کہ وہ اس وقت میسر ہے اور معاذ اللہ اس وقت میسر نہیں. نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. صبح بھی کرم شام بھی کرم. وہ ہر وقت رحم ہی رحم فرماتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں جب اس نے مخلوق بنائی تھی نا اسی وقت اس نے اپنے عرش پہ لکھ دیا تھا لوگوں میرا غضب زیادہ نہیں میری رحمت ہی زیادہ ہے. جس نے بنانے سے پہلے کہا تھا بنانے سے کروں شکر کتنا اور فخر کتنا کروں. تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا اور بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا. جب حضور کا امتی بنایا تھا نا تو گناہ تو بعد میں کرنے تھے نا. امتی بنا کے بخشش کا بندوبست پہلے کر دیا. بخشش کا بندوبست میں زیادہ نہیں کھول سکتا اس بات کو. غلطی بعد میں ہونی ہے. بخشش کا بندوبست پہلے. اور حضور فرماتے ہیں رب نے مخلوق بنائی تو یہ لکھ دیا کہ لوگوں یاد رکھنا غضب زیادہ نہیں ہے رحمت ہی تمہیں کرم ہی زیادہ ملے گا. اچھا حضور نا کئی طریقوں سے اس رحمت کو بیان کرتے ہیں. کئی زاویوں سے کئی مختلف انداز سے اللہ کے کرم کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نا ایک جنگ کا موقع تھا تو ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا. وہ بڑی بے چین ہے بڑی نڈھال ہے بڑے کرب میں ہے. تڑپتی ہے کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر بھاگتی کبھی اس سے پوچھتی کبھی اس سے سوال کرتی. تلاش رہی ہے اپنے بچے کو. تو یہ سارا منظر یہ ساری تصویر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے. تو اس کرب کو ہر شخص محسوس کر رہا تھا. اس کی کیفیت کو ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جب لوہا پورا گرم ہو گیا ذہن پورے تیار ہو گئے تو محبوب نے ایک مسئلہ سمجھایا. حضور فرمانے لگے بتاؤ نا اگر اس خاتون کو اس کا بچہ مل جائے جو اتنی تڑپ رہی ہے تو کیا اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو وہ کیفیت سارے دیکھ رہے تھے. مشکات میں حدیث موجود ہے. عرض کی یا رسول اللہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کا جو درد ہے اس کی جو تڑپ ہے اس کی جو کیفیت ہے وہ تو کچھ اور بتا دیتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے بچھڑ گیا ہے تو اتنی تکلیف میں ہے تو کجا یہ کہ وہ آگ میں جلا دے. جب ذہن یہاں تک تیار ہو گئے لوگوں کا ذہن یہاں تک تیار ہو گیا تو اب میرے قریب محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے. اب حضور نے رحمت الہی کا جھونکا لوگوں کو دیا. کریم فرمانے لگے جتنا یہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے نا رب کریم اس سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے. بس یہاں بات محبوب نے بند کر دی. یعنی فرمایا کھولتے رہنا. مانا کیا ہے کہ اگر یہ نہیں نہ دوزخ میں پھینکنا چاہتی اپنے بچے کو تو رب بھی اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا. وہ بھی انہیں دوزخ میں جلانا نہیں چاہتا. وہ بھی انہیں سزائیں دینا نہیں چاہتا. بھائیو یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا اپنی توجہ ہر وقت اپنے مالک کے کرم کی طرف رکھیں. ہر وقت اللہ کی عطا کی طرف. یہ جو مایوس لوگ پھرتے ہیں نا اور مایوس باتیں کرتے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں کہ میں بڑا تھک گیا ہوں اور میں بڑا تنگ آ گیا ہوں اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں آئیں گی اور حضرت میں نے بڑی کوشش کی جو قدم آگے لے جاتا ہوں وہی میرا پیچھے ہوتا ہے. اور بعض کہتے ہیں جی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے آخر میں ہی ساری زندگی اس طرح کیوں ہوں فلاں جگہ بھی ناکام ہوا فلاں جگہ بھی. او میرے بھائی جس طرح کا انسان گمان کرتا ہے رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی بیماری نے آن بھی لیا ہے تو بھائی بات بڑے کمال کی ہے. محبوب کی طرف سے شفائیں رہی ہے. اگر ایک کڑوا گھونڈ آ گیا تو پھر کیا ہوا. ایک اگر وہاں سے کڑوا وہ بڑی معروف بات ہے نا. سلطان محمود غزنوی کنو کھا رہے تھے تو انہوں نے پہلا ٹکڑا کنو کا اس کا پہلا حصہ جو اسے کھولا اس کی جو کاشی ہوتی ہے اس میں سے پہلا ٹکڑا ایاز کو دیا تو ایاز گٹ گٹ کر کے کھا گیا. دوسرا بھی دیا تو کھا گیا. تیسرا بھی دیا. چوتھا
महमूद ने अपने मुंह में डाला तो थूक दिया, कहने लगा ओहो इतना कड़वा, कुसैला, बद जायका। उसने उगल डाला उसको, तो बाद में कहने लगा यार तू सारे कड़वे खा गया है। तो यश कहने लगा बादशाह तेरे हाथों सारी जिंदगी मीठे मिले, अब ये 2-3 कड़वे मिल जाते और मैं इस तरह से इनको उगल डालता तो ये कोई आईने वफादारी, सारी जिंदगी शिफा रही और अचानक पता चला है कि जरा थोड़ी शुगर हो गई। इतनी मायूसी, जिसने सारी उम्र शिफाएं दी हैं, अगर कुछ देर के लिए वो दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन प्यारे। इमाम गजाली कहते हैं नबी पाक की बारगाह में एक सादा बंदा आ गया। हम सादे बंदे कहते हैं, अरब के लोग बद्दू कहते थे। एक बद्दू आ गया, उसने आते ही अस्सलाम वालेकुम के बाद फौरन हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह ये बताएं क़यामत वाले दिन हिसाब किसने लेना है? सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए। अंदाज देखिए ना अपनी रवायती सादगी में, क़यामत में हिसाब किसने लेना है? तो नबी करीम ने फरमाया हिसाब अल्लाह ने लेना है, सादी सी बात। तो उस बंदे ने ना अपनी चादर को समेटा, कंधे पे रखी और चलने लग गया। तो हुजूर फरमाने लगे तूने सवाल पूछा है, कोई तबसरा भी तो करना। एक बंदा सवाल का जवाब लेता है, निकल जाता है। कहने लगा या रसूल अल्लाह आपने बता तो दिया है कि हिसाब अल्लाह ने लेना है। तो हुजूर फरमाने लगे फिर? तो कहने लगा या रसूल अल्लाह करीम जब गालिब आता है तो करम ही कर दिया करता है। इसका तर्जुमा अपनी जुबान में करूं, अपनी बोली में करूं। वो हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह जे अल्लाह ने हिसाब लेना है फिर खैर है। कहने लगा या रसूल अल्लाह करीम जब गालिब आता है तो करम ही करता है। कुर्बान जाऊं हुजूर की उस मुकद्दस जुबान पर, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा। करीब बोले और बोल के फरमाने लगे बंदा सादा था, बात कितनी बड़ी कर गया है, खुदा की रहमत की तरफ मुतवज्जे कर गया लोगों को, क्या बड़ी बात बयान कर गया। करीम जब गालिब आता है तो करम ही करता है।